جی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم اور نون کی آپ نے بات کی، آپس میں اتحاد ہو رہا ہے. یہ 0 + 0 = صفر ہے. یہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنے بھی ان کے خواب ہوں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، صرف خواب ہوتے رہیں گے. ہر الیکشن میں ہوتا ہے یار. 2008 کا الیکشن دیکھ لو، 2013 کا الیکشن دیکھ لو، 2018 کا الیکشن دیکھ لو، یہ ہمیشہ آپس میں ملتے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف تمام لوگ متحد ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہار جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بار بھی تاریخی شکست نصیب ہوگی پیپلز پارٹی کے مخالفین کو الیکشن میں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہماری دشمنی ان سے نہیں ہے، ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی کارکردگی، ان کے پورا فعل، ان کی پالیٹکس اس طرح کی رہی ہے کہ لوگ، میں نے وہی کہا تھا کہ ابھی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آ کے جلسے کرے، اتحاد بنا اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں. لوگ ووٹ کیوں دیں؟ آپ نے دیا کیا لوگوں کو؟ میں ان کے کردار پہ نہیں جانا چاہتا کہ ماضی میں کراچی کا کیا حشر تھا. کوئی گھر سے 11 بجے کے بعد نکل نہیں سکتا تھا. کراچی کو اندھیروں کا شہر بنایا گیا تھا. ہر وقت جو ہے بس وہ بوریاں بکتی تھیں اور ملتی تھیں. اب الحمدللہ کراچی میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کو کراچی کو پیسفل سٹی بنانے کا جو پورا کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ نفرت و سیاست کو دوبارہ کیا جائے. نام کسی کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، نام ایم کیو ایم کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، نام پی ایم ایل این کے ماضی پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں. ان کو پورا اختیار ہے، اور مجھے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ میں ان پہ اس طرح کی تنقید کروں کہ جی وہ لوگ کیوں آپس میں مل رہے ہیں. وہ ملنے دیں جی، ان کا کام ہے، پولیٹیکل پارٹی تو ملیں گے آپس میں، اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن رزلٹ تو مجھے پہلے پتہ ہے، وہ جو میں نے کہا کہ 0 + 0 = 0. اس وقت اس ملک میں ایک بیوقوف، اور میں بیوقوف سے زیادہ بول دوں کہ ایک ایسا شخص حکمران تھا جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور اس کا واحد حل یہ تھا کہ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا جائے، جو پیپلز پارٹی نے کیا. اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اس طرح نکلا تو ایک مخلوط حکومت بنی. مخلوط حکومت کا مقصد یہ تھا کہ ملک کو آگے لے کے جائیں. اس میں جو محکمے پیپلز پارٹی کے پاس تھے وہ پیپلز پارٹی نے اس پہ پرفارم کیا. جو محکمے پی ایم ایل این کے پاس تھے وہ پی ایم ایل این نے اپنے طریقے سے پرفارم کیا. تو اب دونوں جماعتوں نے اپنا اپنا حساب دینا ہے نا. اس وقت ملک کی، جب عمران خان نے حکومت چھوڑی، ملک کے 2 بڑے چیلنجز تھے. ایک چیلنج تھا اکانومی کا، جو تباہ کر کے چلا گیا عمران خان. دوسرا چیلنج تھا آپ کے فارن ریلیشن شپس، جو کہ عمران خان نے تباہ کیے. تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ایز اے فارن منسٹر، جس طرح انہوں نے ان تمام ایشوز کو فکس کیا، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا سے وہ تعلقات کو ریسٹور کیے، دوست ممالک، باقی تمام ممالک سے، برادران ہمارے ممالک، وہ سارے سے، جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایز اے فارن منسٹر، سکسیسفل فارن منسٹر، وہ جس طرح ریسٹور کیے، اور ان کی وہ تقاریر ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ بچر آف گجرات از اے بچر آف کشمیر. اور پھر جا کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہیڈ منی رکھی بی جے پی نے، اور اس ہیڈ منی رکھنے کے باوجود چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انڈیا گئے. رولنگ پارٹی نے ان کے اوپر ہیڈ منی رکھی تھی کہ ان کے سر کی قیمت رکھی تھی. اس کے باوجود وہ چونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترمہ آصف علی زرداری صاحب کے فرزند ہیں، تو اس ہمت اور جرت کے ساتھ وہ بھارت گئے، اور وہاں جا کے بھی انہوں نے پاکستان کا مقدمہ ایک اسٹرانگ طریقے سے لڑا. جس طریقے سے کلائمیٹ چینج پہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انٹرنیشنل فورمز میں آواز اٹھائی، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان میں بلایا کہ جی کلائمیٹ کے یہ ہمارے پرابلم جو ہیں وہ ویسٹ کی وجہ سے یا باقی کچھ ممالک کی وجہ سے ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. انہوں نے بہت لاؤڈلی آواز اٹھائی. تو یہ ایک سکسیسفل فارن منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جنہوں نے اپنا رول پلے کیا. فائنانس کا محکمہ پی ایم ایل این کے پاس تھا. اب فائنانس میں پی ایم ایل این نے کیا کیا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ٹائملی کیے نہیں کیے، دیر کی. شروع میں پھر بولا کہ جی ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے، پھر بولا کہ نہیں ہم کسی کی بلیک میل میں نہیں. تو جو بھی چیزیں، میں اس کانفرنس میں نہیں جانا چاہتا. تو فائنانس کے محکمہ جو کہ پی ایم ایل این کے پاس تھا، اس کا جواب پی ایم ایل این نے دینا ہے. جو فارن منسٹری پیپلز پارٹی کے پاس تھی، پیپلز پارٹی اس کا جواب دے گی. اور جو ہماری خدشات تھے کہ بھئی فائنانس منسٹری میں جس طرح مس ہینڈل کیا گیا سچویشن کو، سچویشن اور خراب کی گئی، وہ بات اب میں تو نہیں کر رہا ہوں، دانیال عزیز صاحب بھی کر رہے ہیں. دانیال عزیز جو کہ پی ایم ایل این کے ایک سینئر لیڈر ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی
مس ہینڈل کیا گیا ملک کی اکانومی کو. اسی طریقے سے جس طرح مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ مس ہینڈل کیا گیا, غلط طریقے سے پالیسی بنائی گئی, جس کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ آپ کا بڑھا, جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی پہ مزید پریشر آیا, جس کی وجہ سے آپ کی صورتحال خراب ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اچھا شبیر صاحب یہ بتا دے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہوگی الیکشن کے جو بھی رزلٹ آئیں گے انشاءاللہ. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہوگی, انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کہی. تو یہ بیانات میں تعداد کیوں ہے؟ ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ این پی ایم کی طرف سے یہ تجویز ہے کہ ضلعوں کو با اختیار کیا جائے, آپ اس کے حامی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں دو باتیں, دادا آپ نے بات کی نا, زرداری صاحب نے کہا کہ جو الیکشن رزلٹس کے بارے میں ذرا وہ ہمارے بڑے ہیں, ہر آدمی اپنے منہ کوئی میاں مٹھو نہیں ہوتا. وہ لیکن ہمیں پتہ ہے جو صورت ہم روڈوں پہ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے, وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں زرداری صاحب, ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی, لیکن وہ ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے, انداز ہے اس کو کرنے کا. میں بھی یہ بول رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی, پورے پاکستان سے کرے گی. پنجاب میں تو ابھی تو بلوچستان میں اور کے پی کے میں گئے, پھر ابھی کے پی کے میں جائیں گے چیئرمین صاحب, لیکن جب پنجاب میں ابھی جائیں گے تو آپ کو جو پنجاب میں رسپانس نظر آئے گا وہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ساؤتھ پنجاب میں تو ابھی سے ہی اچھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن سینٹرل پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی اکثریت سے سیٹ لے گی. کیونکہ لوگ, میں نے کہا کہ لوگ اب نفرت کی سیاست نہیں چاہتے کہ کبھی ایک لیڈر عمران خان کیا کہتا تھا, اس کو پکڑ لو, اس کو اندر کر دو, اس کو چھوڑوں گا نہیں. میاں صاحب آئے, انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی کہ جنہوں نے میرے ساتھ کیا اس کا حساب ہونا چاہیے, پہلے میں اس کو دیکھوں گا. تو یہ لڑائی جھگڑا ختم کرے, میرا مہربانی. اس وقت لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں, اور نہ ہی عوام اس وقت لڑائی جھگڑا پسند کرتے ہیں, اور نہ ہی عوام یہ چاہتے ہیں کہ مزید لڑائی جھگڑے ہوں. دیکھیں جی, تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کی جو اسٹرینتھن, وہ تو پیپلز پارٹی کا منشور بھی یہی ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تمام ضلعی گورنمنٹ سے ان کو اسٹرینتھن کیا جائے. ابھی بھی پہلے بھی پاور سے ابھی اور مزید دیے گئے ہیں. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ بھائی کیونکہ یہ پاور کی جو ہے وہ نچلی سطح تک جو منتقلی, وہ تو پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے. اچھا شہید صاحب, مسلم لیگ نون سندھ کے اندر جو ہے وہ عام شمولیتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نے کچھ اعتراضات جمع کروائے الیکشن کمیشن نے سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, اس میں کیا؟ اچھا صاحب بھائی جان, آپ کا نام معذرت سے تھا بھائی, آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون میں سندھ میں اہم شمولیتیں ہوئی ہیں. نام لے مجھے, آپ بتائیں, نہیں نام بتائیں مجھے, کون سا اہم آدمی. میں نے سوال ان سے پوچھا ہے, آپ بتائیں, نام دیں. یہ ساتھی رپورٹر آپ کا, نہیں سوال آپ نے پوچھا ہے مجھے, آپ بتائیں کہ ایک اہم شمولیت ہے. مجھے ایک سیاسی آدمی بتائے یا سیاسی اثر رکھنے والا یا ایک الیکٹیبل بتائیں جو پی ایم ایل این میں گیا ہو. ایک نام لے لے. نہیں جائیں گے. لوگ پاگل نہیں ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں. وہ جس کو اب ایسے لوگ جا رہے ہیں جن کو گھر میں شاید ان کو اپنے گھر والے بھی ووٹ نہ دیں, وہ لوگ جاتے ہیں اس طرح کی پارٹیوں میں. باقی آپ کو ایک بھی الیکٹیبل نظر نہیں جا رہا.